صاحب اس وقت بحیثیت نائب امیر شریعت ہمارے سامنے ہیں. میں آپ تمام احباب کی طرف سے، اپنی طرف سے، ادارے کے متعلقین کی طرف سے مولانا کو اس انتخاب کے بعد جو حضرت امیر شریعت نے انتخاب فرمایا دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ مبارکبادی آپ سب کی طرف سے ہے اور یہ امید ظاہر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس عمر میں آپ کو اس منصب کے لیے قبول فرمایا اور جس طریقے سے آپ کو ایک لمبا عرصہ حضرت امیر شریعت کے فکر کے سائے میں زندگی گزارنے کا موقع ملا ہے اور آپ نے جو ان کے تجربات کو دیکھا ہے، ان کے جذبات کو محسوس کیا ہے، عمارت کے سلسلے میں بار بار کئی مجلسوں میں آپ نے ان کی سوچ کو سمجھا ہے. انشاءاللہ اس سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سب لوگ مل کر آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. انشاءاللہ آگے کی ترقی کی راہ پر ہم لوگ چلنے کے لیے مضبوط قدم کے ساتھ ہم لوگ تیار ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ جو کام اور جو فیصلہ کیا گیا ہے اس پر مقبولیت اور سعادت کی مہر اللہ کی طرف سے لگے اور اللہ تعالیٰ اس کارواں کو اسی تیزی کے ساتھ منزل پر تیز گام رکھے. میں درخواست کروں گا کہ جب آپ یہاں تشریف فرما ہیں تو ہمارے تمام رفقا حضرات بھی یہاں بیٹھے ہیں، آپ کی زبان سے اس موقع پر کچھ باتیں ان کے سامنے بھی آ جائیں جو شاید ہمارے لیے کاموں کے اعتبار سے بھی رہنما ثابت ہوں اور ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا باعث بھی بنے. میں درخواست کرتا ہوں بہت احترام کے ساتھ محترم جناب مولانا شمشاد رحمانی صاحب محبت میری شریعت عمارت شریعہ سے کہ آپ ہم سب کے درمیان کچھ خصوصی کلمات اور خصوصی باتیں ارشاد فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے کے ساتھ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. صدق اللہ العظیم. حضرات علماء کرام، حضرت قائم مقام ناظم صاحب، نائبین نظامہ، حضرت قاضی صاحب، حضرت مفتی صاحب اور تمام ہی عمارت شریعہ کے ہمارے احباب اور رفقا، آج جو عظیم ذمہ داری حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم العالیہ نے اس گنہگار کے کاندھوں پر ڈالی ہے، صحیح بات یہ ہے کہ یہ بار گراں اور یہ ناتواں کاندھا چہ نسبت خاک را بعالم پاک ای سعادت بزور بازو نے تان بخشت خدائے بخشندہ والی بات یاد آتی ہے. اس موقع پر عجیب اتفاق ہے کہ خود ہم سبوں کے رہنما اور ملت اسلامیہ کے بے باک قائد و ترجمان مفکر اسلام حضرت امیر شریعت حضرت مولانا محمد ولی رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دل ہیں، آج حضرت والا کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے سب لوگوں کا ذہن اسی میں لگا ہوا ہے اور ہر آدمی کی زبان پر صرف حضرت کی صحت یابی کے لیے دعائیں جاری. یہ وقت تو صحیح معنوں میں یہی تھا کہ ہم سب مل بیٹھ کر حضرت والا کے لیے دعا اور استغفار کریں اور حضرت والا کے لیے صحت یابی کے لیے دعا کریں. لیکن بہرحال آپ حضرات کی محبت اور آپ حضرات کا ایک طرح سے یہ کہہ لیجئے کہ ہمت افزائی ہے کہ آپ حضرات نے اس مشکل مرحلے میں بھی
تعارف کا یہ پروگرام رکھا اور مجھے کچھ کہنے کے لیے حکم فرمایا۔ صحیح بات یہ ہوتی کہ دل میں اس قدر ایسی کیفیت ہے کہ کچھ کہنے کی صحیح معنوں میں پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن جب ہم اور آپ جمع ہیں تو آمنے سامنے ایک دوسرے کا درد دل جان لینا، اور میں نے اسی لیے سوچا کہ کم از کم اسی مجلس میں حضرت والا کی صحت یابی کے لیے دعا بھی ہو جائے گی، ایک بہانہ ہو جائے گا۔ آج آپ نے سنا اور آپ حضرات ماشاءاللہ امارت شریعہ کی تاریخ سے، اس کے تعارف اور خدمات سے، ان کے کارناموں سے، اس کی اہمیت و ضرورت سے ظاہر ہے کہ واقف ہی نہیں بلکہ دنیا کو واقف کرا رہے ہیں۔ ممبر و محراب پر یہ صدائیں اور یہ آواز گونج رہی ہے، اور آج صرف بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کا گوشہ گوشہ اور دنیا کے مختلف ملکوں میں اس کی آواز پہنچی ہے، اور لوگ اس بات کے لیے متمنی ہے کہ کاش یہ امارت شریعہ کا نظام ہمارے یہاں بھی قائم ہوتا۔ بہرحال ہم سب خوش نصیب ہیں کہ اس ادارے کے فرد ہیں، اس ادارے کے رکن ہیں، اس ادارے کی خدمت کی سعادت ہم اور آپ کو حاصل ہو رہی ہے۔ آج میں بھی بڑا خوش نصیب اور اپنے آپ کو سعادت مند محسوس کر رہا ہوں کہ آج مجھے بھی آپ حضرات کے ساتھ اس عظیم خدمت کا حصہ بننے کا موقع مل گیا۔ دعا فرمائیں کہ حق تعالی شانہ حضرت والا کے اس فیصلے میں خیر مقدر فرمائے، اور میرے لیے بھی خیر فرمائے، اور امارت شریعہ کے لیے بھی اس میں خیر مقدر ہو، اور پوری ملت اسلامیہ کے لیے اس کے اندر خیر مضمر ہو، یہ دعا فرمائے۔ امارت شریعہ کے ساتھ انتصاب اور اس کے ساتھ مل کر کوئی خدمت کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی چیز ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عہدے اور مناصب تو صرف امتیاز کے لیے ہیں، ورنہ جتنی ضرورت ایک ناظم کی ہے اتنی ہی ضرورت ایک معمولی سے کارکن کی بھی۔ اگر کارکن کو ہٹا دیا جائے تو قاضی صاحب اپنے مقام پر کام نہیں کر سکے، ناظم صاحب اپنے مقام پر کام نہیں کر سکے۔ جس میں انسانی ہو لیکن اگر اس کے ایک ہاتھ نہ ہو تو سارا حسن و جمال جاتا رہتا ہے۔ تو کسی بھی ادارے کا حسن اور اس کی خوبصورتی اور اس کا جمال اس میں ہے کہ از اول تاخر ہر شخص اس کا ایک اتنا ہی معتبر مستند حصہ ہے، اس میں کوئی فرق و امتیاز نہیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ یہ خدمت اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، ہم آہنگی کے ساتھ، مزاج کی یکسانیت کے ساتھ اور ایک توافق کے ساتھ اس انداز پر کیا جائے کہ ہر شخص کاموں میں مطمئن۔ کہتے ہیں کہ جب آدمی مطمئن ہوتا ہے تو آدمی دوہرا کام کیا کرتا ہے۔ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم العالیہ نے آنے کے بعد کاموں کو جس طریقے سے ایک سمت دیا، ایک رخ دیا، اور کاموں میں اور تمام شعبہ جات میں جس طرح پھیلاؤ اور جس طرح وسعت آئی ہے، آپ حضرات سب بخوبی جان لیں۔ اور حضرت کے جو عزائم اور منصوبے ہیں جس انداز پر اس کے پھیلاؤ کے، تو ظاہر ہے اس سے بھی آپ حضرات حضرت کی تقریروں میں سن کر بخوبی واقف ہیں۔ کسی شعبے کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ حضرت نے خاص طور پر شعبہ تنظیم کو کتنا مستحکم کیا، نقبہ کے اجلاس کیے اضلاع میں اور اس کو زندہ کیا۔ اگر آپ اس ایک جز پر غور کر لیجئے کہ اس طاقت کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنی عظیم طاقت عمارت کی بنی ہے۔ 9 اضلاع میں حضرت والا خود تشریف لے گئے، ہر اجلاس میں از اول تاخر تشریف رکھا، اور آپ نے پھر انتخاب فرمایا، اور ارادہ یہ ہے کہ پورے بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ میں اس نظام کو پھیلا۔ دارالقضاء کے سلسلے میں آپ دیکھیے، اور جو برانچز قائم ہو رہے ہیں اس کی شاخیں بڑی تیزی کے ساتھ
دارالقضا کا قیام عمل میں آ رہا ہے، اور مزید کہیں رکنے کا نہیں، ایک سلسلہ جاری ہے۔ عصری اداروں کے تعلق سے اگر دیکھیں کہ زمینی سطح کا یہ کتنا بڑا کام ہے۔ گفتار کے غازی تو بہت ہوتے ہیں، مگر کردار جسے کہتے ہیں، جسے کام کہتے ہیں، کہ امت مسلمہ کی ریڑھ کی ہڈی جسے، کس انداز پر عصری اداروں کا پھیلاؤ۔ اور آپ نے امیر شریعت بننے کے بعد ہی جو عظیم اعلان فرمایا تھا، اس میں یہ بھی تھا کہ تمام بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کے ہر ضلع میں ہم چاہتے ہیں کہ ایک CBSE اسکول اسلامی پیٹرن پر ہو جائے۔ یہ خود ایک معمولی اعلان نہیں، بہت بڑا کام ہے جس پر مسلسل کام جاری ہے الحمدللہ۔ اس طرح گویا کہ ہر شعبے کے اندر حضرت کے جو عزائم اور منصوبے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کام پھیلتا جا رہا ہے، یہ آپ حضرات سے ہی پھیل رہا ہے۔ حضرت کے ہاتھ، پیر، دل، دماغ آپ حضرات ہی ہیں، آپ حضرات ہی سے یہ کام پھیل رہا ماشاءاللہ۔ صحیح بات یہ ہے کہ اداروں کی مقبولیت اور اداروں کی ترقی اور اداروں کا استحکام اسی میں ہے کہ جب ادارے کے تمام افراد و کارکنان مخلص ہوں، محنتی ہوں اور جہد مسلسل کے ساتھ کاموں پر لگے ہوں اور اخلاص کے ساتھ یہ کام جاری رہے، وہ کام پھیلتا چلا جاتا ہے۔ امارت شریعہ کے کام کا پھیلاؤ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت امیر شریعت کا جہاں اخلاص ہے، تمام ہمارے رفقا اور تمام کارکنان و ذمہ داران کا اس کے اندر وہی محنت اور وہی جہد مسلسل شامل ہے، اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر دے کہ بڑے پیمانے پر اور بڑی محنت کے ساتھ کام کریں۔ جب آپ کام کرتا ہے اور کاموں کے اندر اتحاد اور اتفاق کے ساتھ، ہر ایک دوسرے کی عزت اور عظمت کے ساتھ، یہ نہیں کہ وہ مجھ سے چھوٹا ہے، وہ مجھ سے بڑا ہے، ایک دوسرے کا نشیب و فراز، ایک دوسرے کو چھوٹا بڑا، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہر آدمی، اگر ہم یہ محسوس کریں کہ ہم خود سب سے چھوٹے اور گنہگار ہیں، تو یقین مانیے کاموں کے اندر جو اخلاص ہوگا آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ وہی لوگ اس کائنات میں چمکے اور اللہ تعالیٰ نے انہی کی نیکیوں کو قیامت تک کے لیے سجا دیا جنہوں نے اپنے آپ کو حقیر ترین اور اپنے آپ کو گنہگار سمجھ کر اور اپنے آپ کو اخفا کی زندگی میں پیچھے رکھ کر کام کیا۔ بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم قائم فرما رہے ہیں تو خود موجود نہیں دیوبند میں کہ تاریخ یہ نہ لکھ دے کہ قاسم نے دارالعلوم قائم کیا، میرٹھ میں تشریف فرما، مدرس وہیں سے بھیجے۔ حضرت نہ خود مدرس بن رہے ہیں، نہ محتمم بن رہے ہیں، کوئی کسی عہدے پر فائز نہیں۔ بنیادی اینٹ جب رکھنا ہے نودرے کی پہلی عمارت کی تعمیر کے لیے، اس کے لیے بھی جب آپ اینٹ رکھ رہے ہیں، خود نہیں رکھ رہے، دوسرے سے رکھوا۔ آج تو ہم پیش نظر آتے ہیں، لیکن یہی ہوا کہ جب اپنے آپ کو چھپایا اور اخفا کیا، پیچھے رکھا، تو آج بھی جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ دارالعلوم دیوبند کا جو صدر گیٹ ہے وہاں پر باب قاسم ہی لکھا ہوا ہے، اور ہر فاضل اپنے آپ کو قاسمی لکھنے میں فخر محسوس کرتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے رکھا۔ حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ پروگراموں میں پیچھے رہا کرتے تھے، تقریروں میں آگے نہیں بڑھتے تھے، دوسروں کو آگے بڑھاتے تھے، کام سب کچھ کرتے تھے، سارا کام اسی انداز میں۔ کیسا اخلاص کا تاج محل، اور کیا وہ مثالی چیز تھی، کیسا اخلاص تھا۔ جب مسلم انڈیپینڈنٹ پارٹی پوری تیار ہو گئی اور گورنر نے یہ تک کہہ دیا کہ آپ کو حکومت سازی کرنی ہے، امیر شریعت رابع مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، حضرت ساتھ ہیں، وہاں سے آنے کے لیے گھر تک کرایہ بھی نہیں ہے کہ گاڑی ریزرو کر کے آ جائے، اپنی گاڑی کو درکنار۔ ظاہر ہے کہ کیسا اخلاص رہا ہوگا، اپنے لیے چاہتے تو بہت کچھ کر سکتے تھے، مگر کرائے کے مکان میں پوری زندگی گزاری۔ مختصر یہ ہے کہ جب آدمی اخلاص اور اخفا کے ساتھ کام کرتا ہے، وہ اپنی نسل نہیں بلکہ قیامت تک کی نسلوں میں زندہ رہتا ہے۔ اس لیے عمارت شریعہ جو ایک مخلص نے اور مخلصین کے ایک سلسلے نے اور مخلص عمرائے شریعت اور نائبین عمرائے شریعت اور مخلص نظما، مفتیان، قضات اور مخلصین کارکنان کے ذریعے سے 100 سال کا ایک طویل عرصہ جنہوں نے گزار لیا اخلاص کے ساتھ، ورنہ ادارے تو مٹ جایا کرتے، ادارہ صفحہ ہستی سے اس کا وجود ختم ہو جایا کرتا، لیکن 100 سال پار کر لینا
اسی آب و تاب کے ساتھ، اسی تابناکی کے ساتھ، انہی شاندار عزائم اور منصوبوں کے ساتھ. ظاہر ہے کہ اخلاص کا ایک پورا سلسلہ ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. 1919 سے آج 2021 میں آپ پہنچ گئے. دعا یہی فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے اس اخلاص کو جاری و ساری فرمائے اور امارت شریعہ کو قیامت تک کے لیے خدمت کے لیے کارگزار بنائے. بہرحال میں اس وقت کوئی بات نہیں کہنا چاہ رہا تھا. میں نے عرض کیا کہ میرے ذہن پر بڑا بوجھ ہے اور ہم سب کو یہی دعا کرنی ہے اس موقع پر حضرت امیر شریعت جلد صحت یاب ہو کر اپنے عزم اور حوصلے کے ساتھ تشریف لائیں تاکہ ہم اور آپ مل کر اسی انداز پر کام کر سکیں. بس یہی دعا ہے. اور میں چاہوں گا حضرت امام مفتی سہراب صاحب ندوی سے عرض کروں گا کہ مناسب سمجھیں تو اس وقت ایک کچھ پڑھ کر دعا کا اہتمام بھی ہو جائے تو زیادہ بہتر رہے گا. جزاکم اللہ خیر الجزاء. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.